بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پاک گریجن ایجوکیشن سسٹم ننکانہ صاحب کی کلاس نہم کے عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم۔ امید واسق ہے کہ آپ بفضلہ تعالی خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ آج ہم اردو کا لیکچر نمبر 2 پڑھنے جا رہے ہیں، تو جس میں میں نے آج کے لیے پہلی نظم کا، جس کا عنوان ہے حمد، اس کا انتخاب کیا ہے۔ تو اس کے کچھ اشعار جانیں گے انشاءاللہ، سمجھیں گے، ان کے مفاہیم، مطالب اور تشریح وغیرہ میں بھرپور کوشش کروں گا، اس لیے کامل توجہ سے آپ سنیں۔ تو یاد رہے کہ ہماری پہلی جو سلیبس کی نظم ہے، پہلی حمد، اس کے شاعر ہیں الطاف حسین حالی، مولانا الطاف حسین حالی۔ تو اپنا وقت ضائع کیے بغیر ہم مقصد کی طرف باقاعدہ بڑھتے ہیں۔ شعر نمبر 1 ہے: قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، قبضہ ہو دلوں پر کیا اور اس سے سوا تیرا، ایک بندہ نافرما ہے حمد سرا تیرا۔ یہ الفاظ معانی ویسے آپ کی یاد دہانی کے لیے میں نے لکھے ہیں، تو لیکن جب تشریح کا مرحلہ ہوگا پھر باقاعدہ اس طرح نہیں لکھنے ہیں، پھر شعر لکھنا ہے، اس کا مفہوم اور تشریح شروع کر دینی، اس میں الفاظ معانی نہیں بتائے جاتے۔ یہ ویسے آپ کی یاد دہانی کے لیے اس شعر میں 2-3 الفاظ آئے ہیں مشکل ذرا۔ سوا، اسے سوا نہیں پڑھنا، سوا، سوا اور چیز ہے، سوا ہے علاوہ، بغیر، علاوہ وغیرہ، تو یہ ہے سوا، زیادہ۔ بندہ نافرما، نافرمان اور باغی بندہ، نافرمان بندہ، باغی اور سرکش بندہ، اس سے مراد یاد رہے خود شاعر ہے۔ اس شعر میں اس سے مراد کون ہے؟ شاعر خود ہے۔ اور حمد سرا، تعریف کرنے والا، تعریف و توصیف، مدح و ثنا کرنے والا۔ مفہوم ہے: اے اللہ ہمارے دلوں پر تیرے قبضے کی یہ حد ہے، اے اللہ ہمارے دلوں پر تیرے قبضے کی یہ حد ہے کہ مجھ جیسا تیرا نافرمان بندہ بھی تیری تعریف کر رہا ہے۔ یہ شاعر کہتا ہے کہ مجھ جیسا تیرا نافرمان بندہ بھی تیری تعریف کر رہا ہے۔ تو مختصر تشریح اس کی ہم کر لیتے ہیں۔ طریقہ یہ ہوگا، اس کا پہلا فقرہ جو ہے تشریح کا، وہ اس طرح کرنا ہے، اسے اپنائیں اور ازبر کریں۔ تشریح کا پہلا جملہ: اس شعر میں صاحب طرز اور قادر الکلام شاعر نے دراصل اللہ تعالیٰ کے دلوں پر قبضہ قدرت کے اظہار کے ساتھ ساتھ اپنے نافرمان اور باغی و سرکش ہونے کا بھی اعلان کیا ہے۔ شاعر کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ اے اللہ، اگرچہ تو نے انسان کی یا ہماری رہنمائی کے لیے بہت سے اہتمام فرمائے، بڑا بندوبست فرمایا ہے، یہ تشریح کا حصہ ہے جو میں بول رہا ہوں، پھر سے سنیں۔ اے اللہ، یعنی شاعر کا جو مدعا و مقصد ہے کہ اے اللہ تو نے ہماری ہدایت کے لیے، ہماری رہنمائی کے لیے بہت اہتمام فرمایا، بڑا اعلیٰ قسم کا اور لاجواب بندوبست فرمایا ہے۔ یعنی لاکھوں، اے اللہ تو نے لاکھوں انبیاء کرام علیہ السلام بھیجے جو ہمیں سمجھانے کے لیے، راہ راست پر چلانے کے لیے دنیا میں آئے، تاکہ ہم راہ حق سے بھٹک نہ جائیں۔ اور پھر اس کے بعد، اس کے ساتھ ساتھ اے اللہ تو نے آسمانی کتابوں کا، آسمانی صحیفوں کا اور 4 بڑی آسمانی کتابوں کا بھی نزول فرمایا، اہتمام فرمایا۔ تو یقیناً ان کتابوں سے مراد بھی ہماری رہنمائی اور ہماری ہدایت ہے۔ تو شاعر کہتا ہے کہ اتنا اہتمام جو ہے، اس کے باوجود اے اللہ میں تیرا وہ بندہ نہیں بن سکا جسے تیرا کامیاب بندہ کہا جائے، تیرا منظور نظر بندہ کہا جائے، یا تیرا پسندیدہ بندہ کہا جا سکے۔ یعنی افسوس، صد افسوس کہ میں تیرا وہ بندہ نہیں بن سکا، کیونکہ میں تو یا تو اپنی خواہشوں کا یا اپنے نفس کا بندہ ہوں، یا اپنی خواہشوں کا بندہ، یعنی بندہ غلام ہوتا ہے، یا پھر شیطان کا بندہ ہوں۔ یعنی میں بہت
گنہگار ہوں، سیاہکار ہوں، خاکی ہوں، خاطی ہوں، تو میں نے وہ راستہ اپنایا جو شیطان کا راستہ ہے، اور اس راستے پر نہیں چل سکا اپنی کوتاہی کے باعث، جو تو نے بتایا تھا، جو تیرا پسندیدہ راستہ ہے، جو انعمت علیہم کا راستہ ہے، میں اس راستے پر نہیں چل سکا، مگر یہ بھی تیری ذات کی عظمت، یکتائی، کبریائی اور شان خلاقی کا معجزہ ہے یا کرشمہ ہے کہ اتنا نافرمان، باغی، سرکش، گناہگار، خاکی اور خاطی بندہ ہونے کے باوجود بھی میں تیری ہی تعریف و توصیف کرتا ہوں اور تیری ہی عظمت کا قائل ہوں، تجھے ہی اپنا خالق و مالک مانتا ہوں اور تجھے ہی اپنا حقیقی حاجت روا اور مشکل کشا تسلیم کرتا ہوں۔ یہ تھی مختصر تشریح جو میں نے آپ کے گوش گزار کی ہے، اور اب ہے کچھ حوالہ جات ہیں۔ حوالے میں ایک ہی شعر لے لو کہ پھر بھی تیری تعظیم کا دم بھرتا ہوں مولا، یہ شعر میرا ہی ہے، پھر بھی تیری تعظیم کا دم بھرتا ہوں مولا، حالانکہ تجھے آنکھ سے دیکھا بھی نہیں ہے، حالانکہ تجھے آنکھ سے دیکھا بھی نہیں ہے۔ تو اس کے بعد شعر نمبر 2 کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ شعر نمبر 2 ہے، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، گو سب سے مقدم ہے حق تیرا ادا کرنا، بندے سے مگر ہوگا حق کیسے ادا تیرا۔ اس کے بھی کچھ الفاظ معنی سن لیں، اکا دو کہیں الفاظ۔ گو یہ ہے اس کے معنی اگرچہ یا بے شک، اگرچہ یا بے شک۔ مقدم اولین یا سب سے پہلے، اولین یا سب سے پہلے۔ مفہوم ہے، اے اللہ اگرچہ بندے پر تیرا حق سب سے اولین ہے، اے اللہ اگرچہ بندے پر تیرا حق سب سے اولین ہے، مگر بندہ بیچارہ تیرا حق کیسے ادا کر سکتا ہے۔ اب اس کے بعد ہے مختصر تشریح۔ انداز وہی ہوگا تشریح کا پہلا جملہ کہ اس شعر میں صاحب طرز اور قادر الکلام شاعر نے دراصل اللہ تعالیٰ کے حق کو مقدم گرداننے اور جاننے کے ساتھ ساتھ، یا جاننے کے اظہار کے ساتھ ساتھ انسان کی ناشکری کا بھی اظہار کیا ہے۔ یہ پہلا جملہ ہوگا، یعنی اس میں کوشش کی جائے گی، یعنی کوشش کی جاتی ہے کہ مفہوم کو تھوڑا سا بڑھا دیا جائے اور بات ذرا نکھر جائے، جو شاعر کا مدعا ہے، مقصد ہے وغیرہ، یا اس کا ما فی الضمیر ہے، جو اس کے دل کی بات ہے، وہ سامنے آ جائے۔ اب ہے بعد ازاں، یعنی اس کے بعد مختصر تشریح ہے، بتا دیا کہ پہلا جملہ اس طرح ہوگا جو بتا دیا، اور پھر ہے کہ شاعر کا مدعا و مقصد بیان کرنے سے پہلے ہم یہ جاننا چاہتے ہیں، یا یہ ہمیں جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا حق بندوں پر ہے کیا۔ بھئی پہلے یہ ہمیں طے کر لینا چاہیے، جاننا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کا اپنے بندوں پر حق کیا ہے، حق وہ کیا حق رکھتا ہے۔ تو قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ ہم صرف ترجمہ لکھیں گے، کاماز میں ہوگا، ترجمہ ہے کہ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، اور ہم نے، یہ اللہ فرماتے ہیں قرآن میں، اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، یعنی یہ بتا دیا کہ اس کا حق کیا ہے ہم پر۔ تو یاد رہے کہ عبادت کیا ہے، عبادت کے معنی ہے غلامی، بندگی اور غلامی، یعنی اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہم تمام زندگی اس کی اطاعت میں، اس کی بندگی میں اور اس کی غلامی میں گزاریں، اور کوئی ایسا کام نہ کریں جو اسے ناپسند ہو، یا جس سے اس کی خوشنودی کا دامن ہمارے ہاتھوں سے چھوٹ جائے۔ یعنی تمام زندگی ہمیں اپنے قول اور فعل میں ایک تو اعتدال لانا ہے، ایک اپنے قول و فعل میں حد درجہ ہمیں محتاط ہونا چاہیے،
یعنی اگر کوئی بات بھی کرے، قول مین بات ہے، کچھ کہنا، اگر کچھ کہیں بھی تو ہمیں یاد رہے کہ ایسی بات ہمیں کرنی ہے جو اللہ کو پسند ہو. اور فعل ہوتا ہے کام، یا پھر کام کوئی ہو، وہ انجام دینے سے پہلے ہمیں سوچنا ہے، کرنے سے پہلے وہ سوچنا ہے کہ یہ کام کہیں ایسا تو نہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، تو اگر ایسا ہے تو اسے نہ کیا جائے. گویا اپنے قول اور فعل میں تا زندگی تا دم آخر ہمیں حد درجہ محتاط ہونا چاہیے. یہی اللہ ہم سے چاہتا ہے، یہی اس کی مشیت ہے، یہی اس کا منشا ہے. اور پھر یہ بھی یہ بتانا ہے، اب حق بتا دیا کہ حق کیا ہے، بتا دیا کہ اللہ کا ہم پر حق کیا ہے. دوسری بات جو ہے، دوسرا مقام اس کے بعد تشریح میں وہ یہ آتا ہے کہ انسان کچھ وجوہات کی بنا پر اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا، اس کی ذات کا حق ادا نہیں کر سکتا. کچھ پس پردہ کچھ وجوہات ہیں، کچھ اسباب ہیں، کچھ وجوہات ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگرچہ اللہ تعالیٰ نے ہماری زندگی کو آسان تر کرنے کے لیے ہمیں ان گنت اور لاتعداد نعمتوں سے مالا مال کیا ہے. پہلی بات تو یہ ہے، یہ تشریح کا حصہ ہے جو میں بول رہا ہوں، اسے ازبر کرو اور یہی چیزیں بتانی ہیں تشریح میں، تشریح کے دوران میں. تو تشریح کے دوران میں پہلی بات تو یہ ہے، پہلا احسان اللہ کا کہ اس نے ہمیں پیدا کیا. دوسرا احسان کہ ہمیں انسان بنایا. اس سے بڑا احسان ہمیں مسلمان بنایا، مومن بنایا، حق و باطل کی تمیز بخشی، خیر اور شر کا شعور بخشا ہے، اور ہر مخلوق سے ہمیں اشرف و اعلیٰ اور برتر و بالا بنایا ہے. اور پھر ہماری زندگی میں اتنی زیادہ نعمتیں اس نے رکھ دی ہیں، وہ ہماری زندگی کا دامن لبریز کر دیا اس نے، طرح طرح کی قسم قسم کی بھانت بھانت کی نعمتوں سے مالا مال کر دیے. جبھی تو اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کہ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، بس تم میری کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے. مگر ایک مقام پر اللہ یہ بھی فرماتے ہیں کہ بے شک انسان اپنے رب کے لیے ناشکرا ہے. ترجمہ کافی ہے، ویسے الفاظ ہیں کہ ان الانسان لربہ لکنود. ترجمہ ہے بے شک انسان اپنے رب کے لیے ناشکرا ہے. تو وہ وجوہات بتانی ہے کہ شکر کیسے نہیں ادا کر سکتا، اللہ کا حق کیسے نہیں ادا کر سکتا. کیوں؟ آدمی عاجز ہے، یا وہ یعنی چلو عاجز ہی کر لو، یا بیچارہ ہے، بے کس ہے، بے بس ہے. پہلی وجہ بتانی ہے کہ انسان پیدائشی طور پر، فطری طور پر آزاد طبع واقع ہوا ہے، آزاد طبع واقع ہوا ہے. یعنی وہ پابند رہنا ہی نہیں چاہتا، پابندی سے گریز کرتا ہے، ہمیشہ گریزاں ہے، بھاگتا ہے، دوڑتا ہے، پابند رہنا ہی نہیں چاہتا. یعنی خواہ وہ پابندی اس پر اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے کیوں نہ عائد کی ہو، یعنی اس سے بھی وہ گریز پا نظر آتا ہے، بھاگتا ہوا نظر آتا ہے. پہلی وجہ تو یہ ہے، یعنی انسان لاپرواہ ہے، غافل ہے، اور آزاد طبع واقع ہوا ہے فطری طور پر. یعنی اس کے ضمیر اور خمیر میں، سرشت میں، گھٹی میں اس کے آزادی ہے، پابندی نہیں ہے. خواہ وہ پابندی میں نے پہلے عرض کر دیا کہ اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے اس پر عائد کیوں نہ کی ہو، لیکن وہ آزاد رہنا چاہتا ہے، پابند نہیں رہنا چاہتا. یہ پہلی وجہ ہے. اور دوسری وجہ یہ ہے کہ انسان بیچارہ اگر یہ ٹھان بھی لے مصمم ارادہ بھی کر لے کہ میں اب اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کا یا اس کی ذات کا حق بہر صورت، بہر طور اور بہر حال ادا کروں گا، تو بیچارہ کیسے کر سکتا ہے؟ وہ ایک مسل ہے، مسل کہ کیا پدی کا شوربہ، کیا پدی اور کیا پدی کا شوربہ، کیا انسان اور کہاں اللہ تعالیٰ کا حق بندگی. یعنی اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہی، اس کے احسانات ہی ہم پر اتنے زیادہ ہیں کہ اگر ہم
ان بیسیوں اور ہزارہا نعمتوں میں سے ایک نعمت کا بھی حق ادا کرنا چاہیں تو تادم آخر ہم وہی نہیں کر سکتے، یعنی زندگی ہماری بہت کم پڑ جائے گی، جبکہ اس نعمت کا بار، اس کا احسان جو ہے وہ اس قدر گراں ہے کہ ہم تا زندگی ایک نعمت کا بھی حق ادا نہیں کر سکتے۔ تو ان وجوہات کی بنا پر انسان اللہ تعالیٰ کا حق جو ہے وہ ادا کرنے سے عاجز ہے، قاصر ہے۔ اب حوالہ جات میں نے دے دیے ہیں، پہلے بتا دیے ہیں، پس تم میری کون کون سی نعمت جھٹلاؤ گے؟ القرآن یہ بھی، اور پھر القرآن یہ کومس میں بات ہوگی، کومس میں۔ بے شک انسان اپنے رب کے لیے ناشکر ہے۔ اور جبکہ مرزا غالب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا شعر ہے کہ جان دی ہوئی اسی کی تھی، جان دی ہوئی اسی کی تھی، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا، حق تو یہ ہے کہ حق ادا نہ ہوا۔ المختصر اس کا مطلب یہ ہے شعر کا جو امدادی ہے کہ اگر ہم اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، خوشنودی کے لیے اپنی جان تک کی بھی بازی لگا دیں، سر بازی کا مظاہرہ کر دیں، جان پر کھیل جائیں، تو بھی یہ کوئی ہمارا کمال نہیں ہوگا، کیونکہ یہ جان بھی تو اسی نے دی ہے۔ اگر ہم اس کی رضا کے لیے اسے نثار بھی کر دیں اسی پر، تو یہ کون سا بڑا کمال ہے، یا کون سا ہم نے تیر مارا ہے۔ تو امید واسق ہے کہ شاعر کا شعر نمبر 2 میں بھی جو مدعا ہے وہ آپ کی سمجھ میں آ چکا ہوگا۔ تو شعر نمبر 3 کی طرف بڑھا جاتا ہے۔ محرم بھی ہے ایسا ہی جیسا کہ ہے نامحرم، کچھ کہہ نہ سکا جس پر یاں بھید کھلا تیرا۔ کچھ الفاظ معنی سن لیں۔ محرم آشنا، واقف، جاننے والا، اور نامحرم اس کا متضاد ہے، اس کا متضاد، لفظ متضاد نہیں متضاد ہے۔ نامحرم، نہ آشنا یعنی نہ جاننے والا، نہ واقف، بھید، راز، اور ایک لفظ آیا ہے کہ یہاں، تو یہاں اصل میں اس کے معنی ہے یہاں، یعنی یہاں کا مخفف ہے، اسے یہاں کو ذرا کم کر دیا ہے، گھٹا دیا گیا ہے۔ تو مفہوم سن لیں۔ اے اللہ، تجھے جاننے والا اور نہ جاننے والا ایک مقام پر دونوں برابر ہیں۔ بھئی ہر مقام پر نہیں برابر وہ کہ جو جاننے والا ہے اور نہ جاننے والا دونوں برابر ہیں، ایسا نہیں ہے کہ وہ تمام معاملات زندگی میں برابر ہیں، نہیں، یہ تو ظلم ہوگا، کیونکہ ایک اللہ کو جاننے والا ہے کچھ راز پانے والا، اور ایک سرے ہی سے راز اس کا نہ پانے والا ہے، تو دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ ہاں البتہ شاعر کا جو مدعا ہے وہ سمجھیں کہ ایک مقام پر دونوں برابر ہیں، کون کون؟ اللہ کو جاننے والا اور نہ جاننے والا، ایک مقام پر دونوں برابر ہیں، کیونکہ جس پر تیرا کچھ راز کھل بھی گیا ہے وہ دوسروں کو بتانے سے عاجز ہے۔ اس مقام پر دونوں برابر ہیں، باقی دونوں میں زمین آسمان کا، مشرق اور مغرب کا فرق ہے۔ بات آسان مختصر تشریح ہے، انداز وہی ہوگا کہ اس شعر میں صاحب طرز قادر الکلام، صاحب طرز اور قادر الکلام شاعر نے اللہ تعالیٰ کے محرم اور نامحرم میں ایک مقام پر برابری کا تذکرہ کیا ہے۔ پہلے تو یہ فرق اس میں ہمیں بتانا ہے کہ محرم اور نامحرم تشریح کا حصہ ہے، یہ جو میں بول رہا ہوں یہ تشریح کا حصہ ہے۔ شاعر کا مدعا و مقصد یہ ہے کہ دنیا میں بعض انسان ایسے ہیں جو اللہ سے یکسر نامحرم ہیں، یعنی وہ اسے نہ تو جانتے ہیں اور نہ انہوں نے کاوش اور کوشش ہی کی ہے، کیونکہ قرآن کا تو یہ فلسفہ ہے، یہ درس ہے کہ لیسا للانسان الا ما سعی، انسان کے لیے وہی کچھ ہے جس کے لیے وہ کوشش کرتا ہے۔ تو کہا گیا کہ بعض انسان ایسے ہیں دنیا میں جو اللہ سے یکسر نامحرم ہیں، نامحرم ہیں، وہ جانتے ہی نہیں اور نہ انہوں نے کوشش کی ہے، یعنی نہ تو اللہ سے لو لگائی، نہ اللہ کا شوق دل میں پیدا کرنے کی کوشش کی، نہ اس کی یاد میں مگن اور محو رہے، اور نہ صوم و صلات کے پابند رہے،
گویا وہ اللہ سے یکسر نامحرم ہیں، یعنی وہ کچھ بھی نہیں جانتے۔ تو جبکہ دوسرے لوگ ایسے ہیں جو محرم ہیں، محرم، جنہوں نے کوشش کی ہے اللہ کو پانے کی، اس سے لو لگانے کی، اس کی یاد رگ و پے میں، نس نس میں، انگ انگ میں، دل و نظر میں رچانے بسانے کی، اللہ کی یاد کوشش کی ہے، اور کوشش کی ہے کہ اللہ کی یاد کے لیے ہر ما سوی اللہ اور غیر اللہ سے، ہر خباثت سے اپنے دل کو منزہ اور پاکیزہ کیا جائے، اور پھر وہ اپنے قول و فعل میں بھی تا زندگی محتاط رہیں، محتاط، وہ بھی بے پناہ اور حد درجہ، اسی لیے کہ اللہ کو انہیں قرب حاصل ہو جائے، یا اس کے کچھ نہ کچھ اسرار اور بھید یا راز ان پر کھل جائیں۔ پھر وہ صوم و صلات کے پابند رہے، یعنی قیام اللیل، قائم اللیل اور صائم النہار، یعنی روزہ بھی رکھتے رہے، راتوں کو بھی وہ عبادت، ریاضت وغیرہ کرتے رہے، زہد و تقویٰ کا راستہ انہوں نے اپنایا۔ تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ کا ان پر فضل ہوا، کرم ہوا کہ کچھ نہ کچھ اللہ کی صفات، اس کے راز ان کی سمجھ میں آ گئے، یعنی اللہ تعالیٰ کا کچھ نہ کچھ راز ان کی سمجھ میں آ گیا۔ ویسے تو اللہ غیر مجسم ہے، بھئی اللہ تو غیر مجسم ہے، نظر نہیں آتا، جسم نہیں رکھتا، اور عقل و شعور سے بھی بالا تر ہے، عقل و شعور سے بھی بالا تر ہے، چونکہ ان لوگوں نے جو محرم کہلائے اللہ کے، انہوں نے قد و کاوش کی، شبانہ روز محنت کی، ریاضت کی، عبادت کی اللہ کی، تو کچھ نہ کچھ اللہ کا راز ان پر کھل گیا۔ تو اب شاعر یہ کہتا ہے کہ ایک مقام پر دونوں برابر ہیں، یعنی ایک تو نامحرم ہے، وہ تو جانتا ہی نہیں اللہ کو سرے سے کہ اس کے مقامات کیا ہیں، اس کی شان کیا ہے، صفات کیا ہیں۔ البتہ ہاں، جو جانتے بھی ہیں کچھ راز جنہوں نے پا بھی لیا، تو انہوں نے، ان بیچاروں نے کتنا راز پا لیا ہوگا، کیونکہ انسان کی عقل بھی محدود ہے، علم بھی محدود ہے، اس کا دائرہ کار بہت تنگ ہے، محدود ہے، تو جبکہ وہ ذات وہ لامحدود ہے اور اس کی صفات بھی لامحدود ہیں۔ تو اگر وہ شخص جس پر اللہ کا راز کھل گیا، ایک تو وہ مست الست ہو جاتا ہے، جب اللہ کا راز کھل جائے، ایک تو ویسے خاموش ہو جاتا ہے وہ، کیونکہ جس کا جتنا ظرف ہے اتنا ہی وہ خاموش ہے، ایک تو خاموش، لب بستہ، خاموش ہو جاتا ہے وہ، تو دوسرے لفظوں میں اسے مجذوب بھی کہا جاتا ہے، یعنی مست الست اور مجذوب ہو جاتا ہے۔ تو پھر دوسری بات، اگر اس سے کوئی پوچھے بھی کہ اللہ کیسا ہے، اس کا عطا پتہ، اس کا ٹھکانہ کہاں ہے، اس کی ذات کیسی ہے، صفات کیسی ہیں، تو بیچارہ وہ کیا بتائے گا، کیونکہ میں نے بتا دیا کہ علم، انسانی علم جو ہے وہ محدود ہے، عقل بھی نہایت محدود ہے، اس کا دائرہ کار بہت تنگ ہے۔ تو یعنی اس مقام پر نہ محرم سے پوچھا جائے اللہ کے بارے میں، وہ بھی نہیں بتا سکتا، تو محرم سے پوچھا جائے تو اس مقام پر دونوں گنگ ہیں، گنگ، یعنی دونوں خاموش ہیں، تو انسان بیچارہ کچھ جاننے کے باوجود بھی اللہ کے بارے میں کیا بتائے اور کہاں تک بتائے۔ حوالہ جات ہیں، ارض و سما کہاں، ارض و سما، ارض زمین ہے، سما آسمان ہے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، ارض و سما کہاں تیری وسعت کو پا سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے، میرا ہی دل ہے وہ کہ جہاں تو سما سکے۔ اور یہ شعر ہے اور مصرع ہے، وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا، وہ دل میں تو آتا ہے سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مجھے امید ہے کہ آج کے اشعار جو ہیں میں نے مفاہیم و مطالب اور تشریحات سمیت آپ کے گوش گزار کیے۔ مجھے امید کامل ہے، یقین ہے، یقین واثق ہے کہ آپ کی سمجھ میں وہ تمام شعر مفاہیم سمیت آگے ہوں گے، یا مزید انہیں جاننے کی کوشش کریں کہ ہر لفظ اس لیکچر کا اپنے دل و دماغ میں بسائیں اور رچائیں۔ تو اس کے ساتھ ہی عزیز طلبہ و طالبات، آج کا لیکچر اپنے اختتام کو پہنچتا ہے۔ انشاءاللہ اگلے لیکچر میں ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔